اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے اس موضوع پر قرآن اور احادیث سے دلائل پیش کیے، آج بھی ہم اس نشست میں فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے اس موضوع پر چند احادیث اور قرآنی آیات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تفرقہ بازوں کے ساتھ انقطاع تعلق کا حکم۔ قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے کوئی سروکار تعلق نہ رکھیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی جمعیت کا شیرازہ منتشر کر ڈالا۔ اس سے بڑھ کر فرقہ پرستی کی مذمت اور کیا ہوگی۔ فریقین کے درمیان تعلق کا ٹوٹنا کبھی ایک فریق کی جانب سے ہوتا ہے اور کبھی دوسری جانب سے۔ اساطیر قرآنی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ پہلی امتوں کے لوگوں نے اپنی بدعمالیوں کی بنا پر خود اپنے نبی سے اپنا تعلق منقطع کر لیا اور وہ فسق و فجور اور کفر و طغیان کے اندھیروں میں بھٹک گئے۔ لیکن یہ بدبختی کی انتہا ہے کہ امت کے لوگ اخلاقی بہراروی میں اس حد تک ملوث ہو جائیں اور دین کی اصل تعلیم سے اس طرح ہٹ جائیں کہ ان کا نبی حکم الہی سے خود ان امتیوں سے قطع تعلق کر لے۔ یہ اتنی بڑی حرمان نصیبی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا غور کیجئے، فرقہ پرستی کو قرآن نے کیسی بدبختی سے تعبیر کیا ہے۔ دینی وحدت کو پارا پارا کرنا اور باہمی نفرت و انتشار کو ہوا دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی پاداش میں نبی خود ایسے امتیوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ گویا امت کا تعلق اپنے نبی کے دامن سے اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے جب تک امتی اپنے آپ کو ایک وحدت کی لڑی میں منسلک رکھیں۔ ملی شیرازہ کو تفرقہ و انتشار کے ذریعے تباہ کرنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت احکامات صادر فرمائے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی تمہاری جماعت کی وحدت اور شیرازہ بندی کو منتشر کرنے کے لیے قدم اٹھائے، اس کا سر قلم کرو۔ ملی شیرازہ بندی کو نقصان پہنچانے والوں کا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر قلم کر دینے کا حکم دیا ہے، وہیں ان کی پہچان اور انداز فکر و عمل کو بھی شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے تاکہ ہر دور میں فتنہ پرور اور انتشار پسند عناصر کی پہچان ہوتی رہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے جن امور کا اندیشہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی عالم ہوگا جو قرآن بہت پڑھے گا، حتیٰ کہ وہ قرآن کی رونق سے پورے طور پر سیراب ہوگا، اس کا اوڑھنا بچھونا بھی اسلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کسی ایسے عیب یا نظام میں مبتلا کر دے گا کہ قرآنی اثرات اس سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر وہ شخص قرآن کو پس پشت ڈال کر اپنے معاشرے میں قرب و جوار کے مسلمان لوگوں کو مشرک قرار دے گا اور ان کے قتل کے در پہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے فی الواقع مشرک کون ہوگا، مشرک کہنے والا یا وہ جس کو مشرک کہا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔
یہ حدیث مسند ابو یعلی میں روایت کی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور دیگر ائمہ و محدثین نے اس کے راویوں کو ثقہ اور معتبر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو اپنی دینداری اور پارسائی کے الزام میں دوسروں کو بے دین اور مشرک قرار دیتے ہیں، اور اس طرح اپنے انتہا پسندانہ طرز عمل سے مسلمانوں میں تفرقہ و انتشار پیدا کر کے امت واحدہ کا شیرازہ منتشر کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے انتہا پسندانہ طرز فکر و عمل کی وجہ سے مشرک قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسے لوگوں کے بارے میں جو ملت کا شیرازہ منتشر کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے مزعومہ عزائم کی تکمیل کے لیے آیات قرآنی کی معنوی تحریف کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ ان قرآنی آیات کو جو کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو بڑی بے باکی اور بے تکلفی سے عام مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو مخلوق الہی میں سب سے زیادہ شریر تصور کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ ان قرآنی آیات کو جو کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی تھی بڑی آزادی اور جرأت مندی کے ساتھ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 105 میں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے۔ یہاں بھی قرآن حکیم ملی وحدت اور ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کی تعلیم دے رہا ہے، اور بھی متعدد مقامات پر ایسے احکام صادر ہوئے ہیں جن میں مسلمانوں کو تفرقہ و انتشار سے اجتناب کرنے اور اتحاد و ایک جہتی کو فروغ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اب غور طلب سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی نظر میں فرقہ پرستی اتنی قابل مذمت اور انتشار و افتراق کی راہ ہے، اور جب ہم سب اس سے متنفر ہیں، تو یہ لعنت کیوں ہمارے ملی وجود کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہی ہے؟ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم فرقہ پرستی کی زبانی مذمت پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے خاتمے کے لیے ایسا لائحہ عمل اختیار کریں جس پر سب مسالک اور مکاتب فکر متفق ہو سکیں، اور اوائل دور اسلام کی ملی وحدت کی یاد کو پھر سے تازہ کر سکیں۔ قبل از اسلام کا زمانہ دور جاہلیت اس لیے کہلاتا ہے کہ اس میں لوگ قبیلوں، گروہوں اور نسل در نسل طبقوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ بہیمیت اور درندگی اپنے عروج پر تھی، اور انسانیت جبر و استبداد کی چکی میں پس رہی تھی۔ ایران اور روم اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھیں جو بے بس انسانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے تھیں۔ اسلام نے آ کر مجبور و مقہور انسانوں کو خیر مذلت سے نکالا، اور تہذیب و تمدن کی وہ روشن شمع عطا کی جن کی چکا چوند سے مشرق و مغرب کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ تفرقہ پروری کی فضا چھٹ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمگیر معاشرہ وجود میں آ گیا جس نے رنگ یا نسل اور مذہب کے سب عصبیتی امتیازات کو یکسر مٹا دیا، اور باہمی اخوت و محبت کا انقلابی نظارہ چشم فلک کو دکھا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔
آخر جزیرہ نماں عرب میں کوہ فاران کی چوٹیوں سے اس نور کامل کا ظہور ہوا جس نے اجڈ اور اکھڑ صحرا نشینوں کی کایا پلٹ دی، اور وہ لوگ جو زبردست تعصب اور انتشار کا شکار تھے اور جن کا زیادہ وقت قتل و غارت گیری، لوٹ مار اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو لوٹنے میں گزرتا تھا، اس قدر باہم شیر و شکر ہو گئے کہ اس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ عدیم النظیر معجزہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے رونما ہوا۔ آج بھی اقلیت پرست دنیا انگشت بدندہ ہے کہ یہ عظیم انقلاب کیسے برپا ہو گیا، جس کی بنیاد وحدت نسل آدم اور اخوت و محبت کی آفاقی قدروں پر قائم تھی۔ اس معجزے کا ذکر قرآن حکیم یوں کر رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، نعمت الہی یعنی بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہاری عداوتیں محبتوں میں بدل گئیں، تمہاری نفرتیں الفتوں سے بدل گئی، تمہاری تنگ نظریاں قلبی وسعتوں سے بدل گئیں، اور تم آپس میں متحد ہو کر یوں شیر و شکر ہو گئے کہ تمہارے باہمی رشتے خونی اخوت کے رشتوں سے بھی مضبوط تر ہو گئے، ایک دوسرے کی جان لینے والے ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والے دوسروں کی عزتوں کے نگہبان بن گئے، پھر تمہاری عزتیں ایک عزت میں گم ہو گئیں، تمہاری محبتیں ایک محبت میں گم ہو گئیں، اور بالآخر تمہاری منتشر وفاداریاں بھی ایک وحدت میں بدل گئیں۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ رسول نے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خدا اور رسول نے کسی بھی فرقے اور مسلک کے نام پر جنت کا پروانہ جاری نہیں کیا۔ اگر کوئی الزام میں مبتلا ہو کر وہ محض فلاں مسلک سے متعلق ہونے کی بنا پر جنت کا حقدار ہے تو یہ اس کی خام خیالی اور خود فریبی ہے۔ ایسے تصورات کے پیچھے یہودیوں کی وہی نفسیات کار فرما ہوتی ہیں جس کے تحت وہ کہتے تھے کہ جو یہودی گیا اسے جنت ضامن مل گئی، جو یہودی گیا اسے جنت کی ضمانت مل گئی، جس کی شہادت قرآن حکیم نے یوں فراہم کی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 میں، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لاؤ۔ بخشش اور مغفرت کا دار و مدار کسی طبقے یا فرقے کے عنوان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہر شخص کے ذاتی عقیدے اور عمل صالح کے باعث اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ نجات کی کسوٹی یہ نہیں کہ وہ کس فرقے میں سے ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے کتنا قریب ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں کس قدر سچا ہے اور اپنے فکر و عمل سے دین اسلام کا کس قدر متبع اور وفادار ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وحدت ملی کے تصور کو فرقہ پرستی کے ہاتھوں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ یہ لعنت ہماری زندگی کے لیے زہر ہلاہل کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے علمی اختلافات و نزاعات کا موضوع بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات جس سے کامل محبت اور غیر مشروط غلامی و وفاداری کا رشتہ عین ایمان ہے، جو رنگ و نسل پر مبنی تفاخر و عصیبت کے تمام بتوں کو توڑنے اور بنی نوع انسان کو تشنت و افتراق سے نجات دے کر ایک دینی وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے منصع شہود پر جلوہ گر ہوتی تھی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہی ذات آج اپنے نام لیواؤں کے مابین اختلاف و نزاع کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ کتنا بڑا
المیہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کو بنائے اتحاد بنانے کی بجائے مسلمان اپنے باہمی تفرقہ، مغایرات، مخاصمت اور نفرت کے شعلوں کی ہوا دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو محل اختلاف بناتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت و حیثیت کو، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عرفان کو محل اختلاف بناتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف و قوت کو، کوئی آپ کی شفاعت و عنایت کو محل اختلاف بناتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو، کوئی آپ کے نام کو محل اختلاف بناتا ہے اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو۔ برادران اسلام، آئیے کم از کم ایک عہد تو ہم سب مل کر کریں کہ اختلافات کے ہزاروں دائرے ہو سکتے ہیں، ان میں حسب ضرورت تباہ آزمائی کر لیں گے، مگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر ایک کی محسن بلکہ محسن کون و مکان ہے، اسے محل نزاع بنانے سے گریز کریں گے۔ مسلمانوں کے مابین اللہ رسول دین قرآن اور کعبے پر کوئی اختلاف و نزاع گوارا نہیں کیا جانا چاہیے۔ اتحاد و اخوت کے فروغ اور فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے ہم سے جو ممکن ہو سکے ہم کریں، تاکہ ملت اسلامیہ متحد رہے اور فرقوں میں نہ بٹے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔